بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ 10 کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا ایک مضمون ہے تمباکو نوشی کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو مضمون پڑھا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا آپ نے کہ مضمون کیسے لکھنا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، اس کو تحریر کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، میں نے ساری باتیں آپ کو بتائی تھیں، تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے تمباکو نوشی کے نقصانات۔ تمباکو نوشی کے بارے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہوگا، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے، لوگ بہت یعنی کہ دیر سے اس کو تمباکو نوشی کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج کل تو خیر یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور یہ ایسی عادت ہے کہ جس میں تقریباً ہر طرح کے لوگ مبتلا ہیں، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ شروع میں اس کو ایک فیشن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، پینا شروع کر دیتے ہیں سگریٹ وغیرہ، تو پھر بعد میں ان کی عادت بن جاتی ہے جو کہ چھوڑنا پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں۔ پہلے اس کو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بعض لوگ اس کو ویسے ہی منہ میں رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کا حقہ بنا کے پی لیتے ہیں، بعض سگریٹ نوشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری اسی کی قسمیں ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، یہی ہمارا مضمون ہے۔ تو آپ نے کیسے لکھنا ہے کہ سب سے پہلے تمباکو نوشی کے نقصانات اس کو بتانا ہے آپ نے کہ یہ ہے کیا چیز، اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ یہ مطلب شروع کہاں سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو مضمون آپ کو پڑھیں، آپ کو اس میں یہ معلومات مل جائے گی کہ اس کو سب سے پہلے امریکہ میں اس کی دریافت ہوئی تھی، تو پھر یہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، ٹھیک ہے۔ تو چاہے اب لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، سگار ہے، سگریٹ ہے، حقہ ہے، بہرحال جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں طبی طور پہ صحت کے لیے ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک فضول خرچی بھی ہے، آپ یعنی کہ اس پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور الٹا اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اب آپ فضول خرچی کے بارے میں تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمائے ہیں، اور ہمارے ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ غریب آدمی جس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگا کے سگریٹ کے پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، اس سے سگریٹ خرید کر پیتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ سال میں اربوں روپے اسی چیز پہ ہمارے خرچ ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ہمارے ملک میں اگر آپ اس چیز کا جائزہ لیں تو اربوں روپے اسی چیز پہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سائنسی طور میڈیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو طبی طور پہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، اس کو آپ واضح کریں کہ وہ کیا کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ایک اخلاقی بیماری بھی ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سگریٹ پسند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جب بیٹھ کے پیتے ہیں تو اگر آپ کے دھویں سے کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ اخلاقیات میں اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں، چاہے اپنے ہاتھ سے دیں چاہے اپنی زبان سے دیں، تو یہ اسلام میں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی برائی بھی ہے۔ اسی طرح یہ گھروں کے گھر بھی اجاڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے خاصے لوگ صحت مند سگریٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بیماریوں میں پھر لگ جاتے ہیں، ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ گھر والوں کے لیے بھی پریشانی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک مشہور قول ہے کہ آپ سگریٹ نہیں پیتے بلکہ سگریٹ آپ کو پیتی ہے، یعنی کہ سگریٹ آہستہ آہستہ انسان کو ختم کر دیتی ہے، اس کے پھپھڑے جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو دمے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو اپنے مضمون میں لکھیں، اور اس طرح آپ کا مضمون جو ہے وہ بہترین طریقے سے تیار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آج کل اگر آپ دیکھیں کہ سگریٹ نوشی تو ہمارے معاشرے میں ایک مطلب ٹرینڈ کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں،
اس کو فیشن سمجھ کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مختلف مقامات دیکھ لیں، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹاپ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آج کل یونیورسٹیز میں بھی طالب علم اس چیز پہ لگ گئے ہیں، اور حالانکہ اس چیز کے اوپر بہت توجہ دلائی جاتی ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا باعث بن سکتی ہے، تو بہرحال لوگ پھر بھی اس چیز سے باز نہیں آتے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں بیان کریں، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ٹھیک ہے. حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ لکھیں نا کہ سگریٹ تمباکو نوشی ہے کیا چیز، پھر یہ کہاں سے آئی، اس کے طبی طور پر کیا نقصانات ہیں، اس میں اخلاقی طور پر کس طرح قباحت پائی جاتی ہے. تو اس کو روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، یہ سارے پوائنٹس ہیں. آپ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کے ہر ایک پوائنٹ کو واضح کر کے لکھتے جائیں، آپ کا ایسے جو ہے وہ تیار ہوتا جائے گا، اور آپ کے جو مضمون ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی مضمون لکھنا ہو تو ایسے لکھتے ہیں. سب سے پہلے جیسے کوئی بھی مضمون ہے نا، ہم نے لاسٹ ٹائم رسول اللہ کے بارے میں مضمون لکھا تھا سیرت پر، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے عربوں کے کیا حالات تھے، آپ کے آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو کس طرح اپنے اخلاق سے متاثر کیا، اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیا تھی، عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا رویہ تھا. یہ اس طرح پوائنٹ ہوتے ہیں. آپ اس پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ترتیب سے مضمون لکھتے جائیں، پوائنٹ کو واضح کرتے جائیں، آپ کا مضمون بہت بہترین طرح تیار ہو جاتا ہے. تو یہ رٹے لگانے والی چیز نہیں ہوتی کہ آپ رٹا لگانے بیٹھ جائیں اور 2-3 صفحے اچھی طرح یاد کر لیں. تو کوشش کیا کریں اپنے اندر کریٹیوٹی لائیں، تاکہ کوئی کام آپ کو اگر بتا دیا جائے تو آپ اس کو خود کر سکیں. آپ اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے. آپ 10 کلاس میں، آپ 5-6 کلاس میں نہیں ہے کہ اب ایک ایک چیز آپ رٹا مار کے یاد کریں گے. تو چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. اپنے اندر یہ ہنر پیدا کریں، صلاحیت لائیں. آپ کو کوئی بات، کوئی مضمون، کوئی ٹاپک دے دیا جائے تو اس پہ آپ کچھ نہ کچھ لکھ سکیں، ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو نا کہ اب آپ شعروں کی تشریح بھی رٹا مار رہے ہیں اور مضمون بھی آپ رٹا مار کے یاد کر رہے ہیں، اور پیپر میں جا کے جب آپ کو رینڈملی کوئی اور ٹاپک آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو چیزوں کے بارے میں ذرا اپنے اندر یہ تھوڑی سی صلاحیت لائیں، ہنر پیدا کریں کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو کچھ لکھنا پڑ جائے تو آپ کو جو ہے نا وہ موت نہ پڑے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کریں، یہ سب میں موجود ہوتی ہیں، بس ان کو ذرا سا جھنجھوڑنے سے یہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اپنے اندر، ان کو چھیڑیں گے نہیں، تو یہ کونے میں دبی رہیں گی، ٹھیک ہے. آپ میں پھر اور 6 کلاس کے اور 5 کلاس کے بچے میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ اگر آپ نے مضمون بھی رٹا مار کے یاد کر کے لکھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے اندر یہ صلاحیت لائیں اور پوائنٹس بنا لیا کریں. اپنے جو بھی ٹاپک ہو اس کے پوائنٹس بنا لیا کریں، مختلف طریقے سے پوائنٹس، مختلف طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں نا، مختلف طرز کے پوائنٹ بن جاتے ہیں. ان کو آپ جو ہے وہ الیبوریٹ کرتے جائیں تو وہ کھلتے جائیں گے، آپ کے مضمون میں بھی وسعت آتی جائے گی. تو اس طرح آپ نے یہ مضمون بھی کرنا ہے. تو آپ مجھے اجازت دیں اور اس کو اچھی طرح دیکھ لیں، ٹھیک ہے. فی امان اللہ.